مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہیں نا، کس کوئی بڑی مشغولیت آ گئی، پھر آپ کفے افسوس ملتے رہو گے، یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا، یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس، میں صبح پھر 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا، کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں، کاش، تو سوچتا رہے گا، لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آیا۔ اچھا، ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے، خوب سمجھ کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے، یہ بات گورے بھی کرتے ہیں، ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں، کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے، لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو، قدر کرو، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نئے نئے لوگ آئے ہیں، آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے۔ تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، بھائی ٹائم کی قدر کرو، ٹائم ویسٹ، لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے، دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان، بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے، اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھا ہے۔ ویلا کا لفظ مجھے پنجابی سے ملا، بڑا ٹائٹ لگتا ہے، کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں اردو میں مزہ ہی نہیں آیا، اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے، بہت ہی فارغ کا لفظ بڑا ایک مہذب سا، ویلا بڑا ویلا ہے، ویلا ہی ہے، ویلے میں جو مزہ ہے وہ جیسے اخپل جو پشتو کا لفظ ہے نا، اخپل، وہ مزہ اپنے میں نہیں، اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں۔ تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو، اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو، ٹائم ضائع مت کرو۔ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں، میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں، ضائع تھوڑی کر رہا ہوں، ضائع کہاں کر رہا ہوں، میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے، میں سارا دن آج ٹی وی میں نے میچ دیکھا ہے، ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا۔ دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ ٹائم ضائع کرنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہے، آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہے، ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا، اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا۔ میں سمجھا پایا ہوں؟ تو پتہ چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے، کیونکہ پہلے ہدف متعین ہوگا، اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے۔ جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو۔ دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ پشاور جانا، بائی ٹرین جانا ہے، اور ٹرین کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ہفتے کے دن 4:05 ہوتا نہیں ہے 5 ہمارے یہاں، یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ 4:06 کا مطلب 6 منٹ ہے، ہمارے یہاں 4:05 کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں، اس سال ہی ٹرین چلے گی، اگر سیلاب نہ آیا، زلزلے نہ آیا، ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی، تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور، یہ مطلب اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنائیں۔ آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا، تو 10 بجے کی فلائٹ تھی، 12 بجے پونے 12 بجے اس نے کراچی جہاز میں اترنا تھا، 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا، ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے، پھر نہانا بھی تھا، تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے۔ 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا، میں ڈر گیا، میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل۔ تو ڈرتے ڈرتے میں نے، کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا، جمعہ گیا، میں نے فون اٹھایا، جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر، تو مجھے اتنا ہوئی، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لی، کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھیڑ، پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے کوئی جا کے بیان کر لے۔ تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا، تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا، یہ زیادہ ہو گئی، کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو
پنجاب میں میرا بیان تھا، جلسے میں خطاب تھا، بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے، مفتی صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ الحمد لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا، تو ماشاءاللہ فلائٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے، اتنی لیٹ 7-8 گھنٹے لیٹ۔ پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب، پھر جلسے میں پہنچے، لوگ کوئی آدھا سو رہا ہے، کوئی آدھا مرا ہوا ہے، کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے، عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی، وہ بھی بیچارے ٹینشن میں، چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اصال ثواب کس کو جائے گا؟ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے۔ تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے، کیا ہے قدر۔ اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہوتی ہے، جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی، کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا، تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی؟ تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے، یہ ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہے، گورا ہر چیز میں چست ہے، شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اتنا سست ہے نا، 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں۔ بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو، اب کر لو شادی، خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو، غیرت بھی کچھ ہوتی ہے۔ ہم ڈیڈی پاپا اور مما بول بول کے تھک گئے، اب اس کو لیگل کر تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے، ذرا نسبتاً چست۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ این ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو، اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو۔ ہدف ہی الگ الگ ہے نا، ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے۔ ایک آدمی کہاں جا رہا ہے؟ پشاور، اور دوسرے کا ہدف کیا ہے؟ کوئٹہ۔ تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے، تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے، اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا۔ لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے، تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا۔ تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے ہی نہیں۔ مسلمان دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے، اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی۔ اسلام نے کہا، بلکہ عیسائیت نے رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا۔ عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا، اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے؟ قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا۔ گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائر تھی۔ اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی، اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائنسی ترقی بھی نہیں تھی، توہم پرستی بہت زیادہ، نہ صفائی ستھرائی، اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں۔ اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے، سائنسی ترقی نل ہے، ادھر اسلام عروج پہ ہے، اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے؟ عروج پہ۔ اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا، بولو نا، شروع کی۔ یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں، قرطبہ میں، یہاں یہ یورپین، اس وقت امریکہ کو دریافت نہیں ہوا تھا، یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے، اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے، تو اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے۔ ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے، وہی سائنٹسٹ بھی وہی پیدا ہو رہے ہیں، نہیں یہ بات میرا خیال ہے۔ تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں، یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے۔ اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ آ کے دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور ہمارے والے جو ہے، جب وہ اس نے گیلیلیو تھا نا، اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول، گیلیلیو تھا کون تھا وہ؟ ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور، جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے، حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں۔
جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دیا. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو، کوئی اگینسٹ ہو سائنس. تو اسلام نے سائنس نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں. گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے، مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں، مالاؤں اور مذہبی اسکالر نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر، جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا. دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی. تو آپ بتاؤ، مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے، تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے، جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے. ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ بولو نا. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، ہدف آخرت بنانا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے، ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے، ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. یہ ہرگز مطلب بولو نہیں، یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. تو یہ غلبہ، اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے. پھر ان کے ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ، کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے. انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکسولیٹی کی قائل نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا، جب ری ایکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ری ایکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل. اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے، عیسائیت کو ہی کر لیتے. اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں، اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے. لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو اس عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا. ابا اماں کا احترام تو تھا نا، استاد کا احترام، ابا اماں کا احترام، رشتہ داری، بہن بھائی. یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے، مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی، کیا کریں، مجبور ہیں. ٹاپک لے کے چلتے ہیں، پھر ایران دوران آتا ہے، پھر بیچ میں آتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف. تو ان کا ویژن الگ ہے، آپ کا ویژن کیا ہے؟ ان کا گول الگ ہے، آپ کا گول، آپ کا ہدف الگ، ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت. جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے، دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے، بلکہ فرض ہے آپ نے دنیا کمانا، لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا. گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح. یہ بہترین طریقہ ہے بھائی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی، بھاگو دوڑو ورزش کرو، تھکو گے، نیند آ جائے. پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھانی. کبھی کبھی عادت نہیں ڈال لینا ورنہ اس چرس سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے. یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہیں. قرآن کھول کے بیٹھ جائے، کہہ رہے نیند آ جائے. بیوی سے باتیں شروع کرتے ہیں نیند آ جائے. تو
ڈاکٹر کہتے ہیں، میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی۔ کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے، کوئی دماغی کام ہے، صبح کو بہت ضروری ہے، تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے، کیونکہ نہیں سوئے گا پھر تو دماغ خراب ہوگا نا اس کا، صبح پتہ نہیں کیا کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لیں۔ لیکن یہ ایک دفعہ میں عادت پڑتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا، یہ نہ کریں آپ، بہت ڈینجرس ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ بھاگے دوڑے، پسینہ نکلا، جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے۔ گورا پیے گا، شراب آپ نے شراب نہیں پینی، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہی ہے، عمل ہٹا رہا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے، اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے، ظاہر ہے۔ پہلے تو اللہ میاں نے 5 عبادتیں ہمیں بتائی ہیں، گورا ان 5 عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا، کیا خیال ہے؟ دیکھو کل پیپر ہے، گورے کو پتا ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے، ہندو کو پتا ہے کہ کل میرا، گورے ہی بات نہیں، اس میں ہندو بھی داخل ہیں، سکھ بھی داخل ہیں۔ اس سکھ سے مجھے یاد آیا، ابھی ایک سکھ ہے، اور سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا، میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ، اور سکھ مذہب میں یہ سب جگہ، تو یہ خوب سمجھ لیں نیچے نا کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی کی، تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بات مثبت انداز میں، مدلل انداز میں پیش کرتے ہیں، اگلے نے جواب دے دیا، لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے، کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نیچے لوگ مسلم لوگ کچھ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا، تو یہ خوب سمجھ لو جب آپ اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نا، کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے، تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی، تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں۔ اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ فوراً جوش میں آ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا، قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو فرعون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، تو باقی تو سب فرعون سے چھوٹے ہی ہیں۔ تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے، ٹائم کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی، ہاں میں عرض کر رہا تھا جب آخرت کو ہدف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو، پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے، اس نیت سے کمائیں، رشتہ داری جوڑیں گے۔ واپس چل رہی کئی ہفتوں تک میں یہ 4 شادیوں میں خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں، یہ نہیں پیسہ آیا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم 4 کر لیں گے، کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا یہ بات بہت ہوگی، پھر کبھی کسی یہاں تک آئی تھی، پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک، اس لیے میں نے کہا واپس لے جانا چاہیے۔ 4 بیوہ، تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت، کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، اوپر سے کیا ہوتا ہے خالی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا، وہ تو آپ خود فیصلہ کریں۔ تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی، طاقت ہوگی، چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو، چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو، تو آپ وہ کام قوم کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا۔ ابھی میں اسلام آباد میں تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بڑا اکرام کیا انہوں نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، عجیب بات بتائی ہوئی، کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں۔ ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، بزرگ ہو گئے، بہت غصہ ہو جائے گا، بوڑھے نہیں ہیں، صحیح ہے، یعنی سفید بال ہیں تو اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، ورنہ وہ ماشاءاللہ جوان ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی میں تھا، اللہ نے مالی وسعت بہت زیادہ دی، بہت اللہ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا۔ کہہ رہے میرے جب ولادت ہونے والی تھی میری اہلیہ کے یہاں، تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ بہرحال ایسے ہی کیا، آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے جامعہ الرشید۔ کہہ رہے دوبارہ دبئی میں ایسا ہوا کہ میرے یہاں جب ولادت کا وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں گائنی کی فیمیل ڈاکٹرز بہت کم ہیں، پردے دار عورت کے لیے میل ڈاکٹر سے بچے کی ولادت کا عمل یہ اس کی غیرت کے خلاف۔ انہوں نے کہا غیر مسلم تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہندو، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ کہتے میں نے ارادہ کیا اللہ میری بیٹی ہوئی تو میں اس کو گائنی کا ڈاکٹر بناؤں گا۔
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اللہ نے 3 بیٹیاں دی, تینوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا, اور وہ گائنی کے ڈاکٹر, لیکن بچپن سے ان کی تربیت کی کہ تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور گائنی کا, اور اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کو میل ڈاکٹر کی ضرورت بولو نہ پڑے. اور میرا یہ ہدف تھا, تمہاری ولادت سے پہلے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف. کیا مطلب؟ نارمل ڈیلیوری ہے, آپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا. دیکھو مجھے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا, میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی ڈاکٹر, معذرت کے ساتھ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں اور قصائی میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے ان ڈاکٹرز کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. وہ اچھی ڈاکٹرز بھی ہے الحمدللہ, فوراً آپریشن, وہ چاپڑ اور چاقو چھرے لے کے نا قصائیوں کی طرف پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, باہر دنیا میں نہیں ہے. میں نے اس پر پہلے بھی بیان کیا تھا, اتنا غصے ہو گئے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے یار, ایکچولی یہ نارمل ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ بیان میں کہ بکریوں کو دیکھو, بلیوں کو دیکھو, گایوں کو دیکھو, سب کے نارمل ہو رہی ہے, انسانوں پر کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے. اس پہ میرے خلاف کلپ کہ اس نے عورتوں کو معاذ اللہ گائے اور بکریوں سے ملا دیا. میں خواتین کو گائے بکریوں سے نہیں ملا رہا, ہم عزت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیچرل عمل ہے, اس سے صرف انسان نہیں ہر مخلوق گزرتی ہے. کسی مخلوق کے آپریشن نہیں ہو رہا, یہ کم بختی انسانوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز, تو ہم بھی مانتے ہیں بھائی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا, سینکڑوں میں کوئی 2-4 کر لو. یہاں تو ہر دوسری عورت کی آپریشن, ہر تیسری عورت کی آپریشن, اور اگر کسی کے نارمل تو اگلا بچہ پھر آپریشن. یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کچھ بھی ہے ڈاکٹر, اس میں 2 ٹینشنوں سے ڈاکٹر بچنا چاہتی ہیں جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں. نمبر 1 روکڑا ملتا ہے اس میں آپریشن میں. نمبر 2 ٹینشن فری. جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. وہ تو نیچرل پروسیس ہے نا. ڈاکٹر کہتی ہے بھائی میرا پیشنٹ ہے, جان چھڑا, لا چاپڑ لے کر آوے, لا شاباش, چاپڑ تو زیادہ ہو گیا, لاؤ بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 پیشنٹ ہم نے اور نمٹ میں, تو اس کے خلاف احتجاج کرو. ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, کتنا سخت پروسیس ہے. پھر اگلے بچے کا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار, آپ ایک اور, یہ تو نیچرل ہے. ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں, وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے. پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں, پیرس میں جو رہتی ہے نا کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے, ایلیگل ہے, جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی. تو نیچرل عمل کو, قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا, ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار. تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہ مجھے غصہ آ گیا اصل میں, دیکھ رہا ہوں نا آج کل مارکیٹ میں ہوئی ہے. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پیسے بھی ملیں گے, لیکن پہلے انسانیت کا بھلا. آئی بات سمجھ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ویژن کیا ہے, آخرت. اس میں انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیا. آپ بھی اس جذبے سے بنا دو بھائی, عالمہ بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, جو آپ پہلے ہدف بناؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے, اصل آخرت. پھر آپ عالمہ بناؤ تو بھی فائدہ ہوگا, ڈاکٹر بناؤ گے بولو تو بھی فائدہ. اگر ہدف دیے بغیر بنا دیا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں, چاپڑ چل رہے ہوں گے, آ لے آوے اگلی پیشنٹ, ایسے ہی ہوگا. ابھی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا, میرے تو بہت واقعات ہیں, میں اگر سنانے بیٹھوں نا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں, یہ غلط دعویٰ نہیں ہے. ڈاکٹر بہت غصہ کرتے ہیں میرے کو, یار مجھ سے تم ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگ رہا ہو, تمہیں کیا پتا آپریشن کرنا ہے. بھائی ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن اتنے نہیں جتنے آپ لوگوں نے بنائے. یہ اس کا مطلب یہ قدرت کا نظام ہی سارا بگڑ گیا ہے, نظام ہی خراب ہو گیا. ہمارے پاس تو اتنے واقع, ہمارے دوست ابھی چند دن پہلے ہوا, وہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ لازمی آپریشن ہی ہوگا. اس نے کہا میں آپ وائف کو لے کے نہیں جاتا, کہیں اور لے لیں, نارمل ہوئی. ہم نے تو ایک جامعۃ الرشید کو ہاسپٹل بند کیا اس چکر میں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید والوں نے ہاسپٹل کھولا, اس میں یہ گائنی کی ڈاکٹرز بھی, اور تو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ آپریشن والا کیس ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپریشن کی طرف جائیں گے, آئے ہیں باہر, وہ بیچاری خاتون کے ٹیکسی کے اندر ولادت ہوگی نارمل. تو ہمارے استاد کو پتا چلا, انہوں نے اسپتال ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے کہ یہ مولانا لوگوں نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور کیا کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بند ہی سارا سیٹ اپ. جب تک کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں ملتے, جب تک کوئی ایماندار گائنی کے ڈاکٹر خاص طور پر,
تو اب دیکھو جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا اور اللہ کا شکر ہے وہ دین کو بھی زندہ رکھا ہوا انہوں نے. اور یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو. اور یہ بھی بتا دوں بعض دفعہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا, ہاسپٹل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آرڈر ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے, اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے. اب میں نے کہیں یہ بیان بھی کہہ دیا کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے کہ بھائی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم آپریشن کرتے ہیں. تو وہ بیچاری وہ ڈر گئی, 2 سال 3 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میں نے ان کا نام لیے بغیر بتایا, وہ بیچاری اتنا ڈر گئی کہ وہ نمبر ہی وہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا نا, میں نے کہا میں نے اس لیے رابطہ کیا کہ کوئی ایسی گائنی کی ڈاکٹر ہونا جو آپریشن سے, میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنی الگ کلینک کھولیں. تو میں نے اس لیے رابطے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کلینک الگ کھولی یا نہیں کھولی. انہوں نے پتہ چلا کہ وہ بیچاری ڈر گئی کہ مفتی صاحب نے میرا نام جمعے میں لے لیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا, لیکن وہ ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کال ہسٹری نکالیں اور ہسپتال والے وہاں تک پہنچے تم نے ہمارا راز. تو اتنا ڈر ہے, اتنی ٹینشن ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. اور آپ کے کیا ہے 2 2 3 3 چھوڑو, یہ ایک آدھ بچے کے یہ مسائل ہے ہی نہیں, اس میں تو جیسے چاہو کرو یار, اتنا گھبرانے کی بات. یہ تو جن کے بچے ہوں تو ان کے لیے مسائل ہیں, ایک آدھ سے کیا کوئی ویژن ہی نہیں بناؤ آپ لوگ. 1 2 بچوں کے کوئی جو بننا ہوگا خود ہی بن جائے گا, بس دعا کرو اللہ انسان کا بچہ بن جائے گا, اتنا کافی. بچے ہو تو پھر ویژن سوچتا ہے نا, ایک آدھ کی ٹینشن نہ لیں, وہ خود ہی ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری پہ, ویژن بھی خود ہی بنا لیں گے. بس چڈی بنیان پہنا دیا کرے آپ, اتنا کافی. تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے, پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں. پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں, ڈبو میں سنوکر میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا. آپ کا دیکھو جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی, جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی. آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا, ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمدللہ. میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی صاحب نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان. مجھے پتا ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے, میں اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے, تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا, انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم, یہ بہت ڈینجرس ہے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی فائدہ بھی نہیں تھا تو چلو ہو گیا نا. یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا, آپ نے 1 گھنٹہ ہی لگا دیا. آپ نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دیا آپ نے, یہ اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں آپ. یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے, اتنی غلط حرکت ہے, اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں. بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے, خود بھی یہی کر رہے ہیں. چلو بچے تو بچے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کا ایام کو یاد کرو گے. کاش میں کسی کام میں لگا دیتا اس سے, کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے, ہو سکتا ہے کل فقر و فاقہ آ جائے, پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو, کہیں گے بھائی میں رکشا چلاؤں گا, میں پیسے کمانے میں کیا کروں, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے, قرآن میں جو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے, جو اپنا تعارف کروایا ہے, وہ ایسی ذات کے طور پر نہیں کروایا جس سے ڈرا جائے. دیکھو جب کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو اپنی بدماشیوں کی پوری رپورٹ پیش کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, کوئی علاقے میں نئے ایس ایچ او صاحب آ جائیں اور وہ چاہیں کہ پبلک مجھ سے ڈرے تو ایک ڈنڈا لے کے وہ نکلے گا پہلے دن, اور پوری ایک پولیس موبائل ہوگی, 2-4 چیزوں کو ٹھوکرے مارے گا, 2-4 ہوٹلوں میں جا کے کپ توڑے گا, اور ایسی کو تھوڑی سی بدماشی دکھائے گا نا اپنی.
لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ تو بڑا سخت آدمی آ گیا. کیا خیال ہے ایسے ہی کہیں گے تو بڑے سخت آدمی. کوئی محلے کا دادا آیا ہو نیا نیا مارکیٹ میں, وہ آتے ہی بدماشیاں شروع کر دیتا ہے. ان سب چیزوں سے انسان اس سے ڈرنا شروع. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب سے ڈرو, مگر قرآن میں جو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس میں ڈرنے کا عنصر نہیں ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا. بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف. اس کو پتا ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی ہے. تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے, پالنے والا ہے. آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی, الرحمن بہت بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا. عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں. انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل, اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان. حالانکہ رحمان الگ ہے, رحیم الگ. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہیں, 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے, ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں. تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن, رحمان بھی مبالغہ ہے. مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ, گڈ کمانا اچھا, بیٹر کمانا زیادہ اچھا, بیسٹ کمانا سب سے اچھا. تو مبالغہ, اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو, کوٹ کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو, اس کو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے. ڈرائیور وہ ہوتا ہے, ڈرائیور کی دو قسمیں, ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ ڈرائیو کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو, ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے, بھائی ڈرائیور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں. پہلی قسم کو اس میں فاعل کہتے ہیں. اس میں فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے, چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو. اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے, ڈرائیور ہے. یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی کوئی لقب ہے, اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور. یہ بندہ کیا ہے, ڈرائیور ہے, چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا. اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں, جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور بلکہ انجینئر ہے, یہ تو ڈاکٹر ہے, ڈرائیور تھوڑی ہے. ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے, ڈرائیور. اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے. تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا, رحم کرنے والا نہیں, کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں. راحم رحم کر رہا ہے, رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے, اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں. راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے, اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے. یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا, رحمت والا مادہ اس کی, جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی, مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو. اور آسان مثال, ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے بدماش محلے میں, لیکن وہ اس کو بدماشی کر تھوڑی رہا ہے. ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا, کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی ہے, شر اور آفت نہیں دکھائی, کہتے ہیں نا. لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے ہیں, شریف نہیں کہتے. شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا ہو, اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو, اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں.
تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہے، یہ اس میں فاعل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے، کرنی ہے اس نے رحمت. جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے. یہ تو آپ جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا، اگرچہ بھی نہیں. پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو، بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو. تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو. رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو، اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت، مخلوق پر کیا کرنا؟ رحم. اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں، کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی، ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق، وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار. عزت دار آدمی جو ہے نا، پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے، دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے، یعنی اس کو اپنے یعنی اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا، اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000، اور 6,000 روک لیں گے ترسا ترسا کے، ذلیل کر کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان بتلا رہے ہیں اس کے اوپر، اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کاروبار. کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو، جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے، اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ ہے بھائی. اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا، پہلی تاریخ کو آپ کے ذمہ ہے کرایہ دینا. وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے؟ بہت مشکل ہے. کیا کریں بھائی؟ آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا ایک مہینہ، وہ مزے تو اڑا لیے نا، بنایا اس نے، مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے، وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے یہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق، غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہے ہیں، مانگ کیوں رہے. تو خیر، تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق، کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں کہ کرایہ دار نہ کر. میں خود کرایہ دار ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر، وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کرے؟ چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم، جو بغیر استحقاق کے آپ کو بولو بھائی دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے، اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں، الرحمن اور
بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں. دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا دو طرح سے مبالغہ ہے. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے, رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے. یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا. دوسری طرح مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کی, یعنی یہ بہت ماہر, جیسے ڈرائیور جو ہے نا, ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے, کیا ہوتا ہے ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے نہ اردو میں ہے, تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ, ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ, دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر, اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ, جب دونوں کا مطلب بھی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں, رحیم کا لفظ الگ؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے, بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے, وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں, یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالی میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں اعلیٰ وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسے مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا جنت. آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں, تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے, تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں گے. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے؟ جنت کی حوروں پر. ٹھیک ہے, اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا, لیکن حقیقت ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا چلو یہ بھی ایک حور ہے تو وہ بھی ایک حور ہے. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں کا سر قلم کر دو, اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لونڈے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف تھا. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ مولویوں نے
جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹ سے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ, تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کوئی ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھے, میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار. اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا فتویٰ, میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں, میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں. جو کہنا ہے میرے, کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہ ایسا نہ وہ اٹھ کے پھوٹ دے, جذباتی ہوتے نا, یہ ہمارے نبی کو یہ بولا. بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسے صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی, میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے. پھر سمجھ میں نہیں آ رہا, میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. اب ہدایت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا. کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں, ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا, الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں, وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو, جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں, یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئی تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھیں, اسلاف کے حالات, راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے, کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو, یہ جو اللہ نے جنت اور جہنم, ہاں میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں جلدی سے. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی؟ میری رائے یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے, جنت تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی, پھر ڈرے کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے, کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا, اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا, کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا.
تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے. اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آئے آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے. یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں. یہ کیا بات ہے؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو اے اللہ یہ کیا. یہ تو دو لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتے ہیں بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کرنے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں
بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے، وہی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا، صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں، جب جانا ہی جہنم میں کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا، ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈرتا ہوں. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا، اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دی، رحمت غالب آئے گی. یہ لکھ دیا میں نے آئین میں، سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہے؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق قصا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے، یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ. حالانکہ جوانی میں جو بوڑھا، جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلریٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلریٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی، تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے.
اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا، ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی، بولو بھائی. وہ پرانی گاڑی میں کیا ہوگا، پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائے، پھر وہ ڈگ 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی، سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی، ٹھک 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 آواز آئے گی، شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی، آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی، 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں. تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا، اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تاریخ. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے، 78 کروڑا جو ہے نا، ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی، 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس کے کیا لگا دو، بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 کرو، ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا ہم 75 کے اس سے، اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں آپ تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے. یاد رکھو بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا. تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں، مضبوط. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں، جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتا اتنے چھوڑو یار ایک زندگی گزارنا ہے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو ساری زندگی نماز کبھی نہیں ہم کہیں گے، حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، 5 چند نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں. قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے وہاں تک اب وہ نکل گیا. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی.
تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہیں. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25 سے بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں، اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا، کہاں تک پہنچ چکے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کرو.